آخر إنا أعطيناك الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت رجائي اللهم صل على محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى له مولا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ میرے انتہائی قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین دل نواز، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس جامعہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر دین کی نسبت سے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا ہے اعلیٰ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا خاتم النبیین کو جو بھی دیا ہے عزت والا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی دیا ہے شان والا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو اعلیٰ، اللہ نے ہمارے نبی کو رسالت دی تو اعلیٰ، اللہ نے ہمارے نبی کو میلاد دیا تو اعلیٰ، اللہ نے ہمارے نبی کو بچپن دیا تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو لڑکپن دیا تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جوانی دی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پر وحی بھیجی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو کتاب دی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو چہرہ دیا تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو زلف دی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو آنکھیں دی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو زبان دی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو ازواج دی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بنات دی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جماعت دی تو اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو اصحاب دیے تو بولیے اللہ اکبر۔ لگتا ہے انجھے کہ فیصلہ آبادو سفر تسی کر کے آئے ہو، میں تے اتھوں ہی آیا ہوں۔ ماشاءاللہ توجہ رہے۔ آج دیکھیں نا میری سائیڈیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہیں، ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں، ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں، تو میری سائیڈیں کیا ہیں؟ میری سائیڈیں مضبوط ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جو میری سائیڈیں مضبوط ہیں نا، جو ہماری پیٹھ ہے نا، ہماری کنڈ وہ بڑی بھاری ہے، کسی سے لگتی ہی نہیں ہے۔ ہماری پیٹھ کسی سے لگتی، اگر یقین نہیں آتا تو دعوت و تبلیغ کا میدان دیکھ لو، اگر یقین نہیں آتا تو تحریک آزادی کا میدان دیکھ لو، اگر اور دیکھنا چاہتے ہو تو تحریک ختم نبوت کا میدان دیکھ لو،
اور دیکھنا چاہتے ہو تو سیاست کا میدان دیکھ لو، اور دیکھنا چاہتے ہو تو ناموس صحابہ کا میدان دیکھ لو۔ تو ماشاءاللہ سائیڈیں میری مضبوط ہیں، سائیڈیں میری مضبوط ہیں، اور پیٹھ ہماری بڑی بھاری ہے، وہ کسی سے لگتی نہیں ہے۔ بس آپ بولتے رہیں گے، میں بھی انشاءاللہ بولتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جو بھی دیا، یہ لفظ اعلیٰ بولے نا، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جو بھی دیا، توجہ کرنا میرے عزیزو، میں نے بات یہاں پر روکی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج بھی اعلیٰ دی ہیں، بنات بھی اعلیٰ دی ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو اصحاب بھی اعلیٰ دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جماعت بھی اعلیٰ دی ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز میرے نبی کے ساتھ ہے وہ اعلیٰ ہے، زلفیں میرے نبی کے ساتھ ہے اعلیٰ ہے، یہ نگاہ میرے نبی کے ساتھ ہے یہ اعلیٰ ہے، یہ ہاتھ میرے نبی کے ساتھ ہے یہ اعلیٰ ہے۔ توجہ کرنا، جو قرآن میں میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، جو احد میں میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، جو صلح حدیبیہ میں میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، جو تبوک میں میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں، جو فتح مکہ میں میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ جو نبی کے ساتھ ہیں وہ اعلیٰ کیوں ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی اعلیٰ ہے، ہمارا نبی شان والا ہے، ہمارا نبی عزت والا ہے، ہمارا نبی بلندی والا ہے، ہمارا نبی معراج والا ہے، ہمارے نبی کمال والے ہیں۔ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ کتنے اعلیٰ ہیں ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ آیت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے نبوت والے قدم، اللہ کے نبی فاتح بن کر مدینہ سے مکہ میں آئے، جب کعبہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو توجہ کرنا، اس وقت عرش والے رب نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ حق کیا ہے؟ جب میرا نبی مکہ میں فتح بن کے آیا، مکہ کے اندر فاتح بن کے آیا، حق بن کے آیا، تو اللہ کہتا ہے نا نا، یہ جو حق ہے نا، یہ جب مکہ فتح ہوا یہ حق آیا ہے محمد کی صورت میں، یہ حق آیا ہے ابو بکر کی صورت میں، یہ حق آیا ہے حضرت عمر کی صورت میں، یہ حق آیا ہے عثمان بن کر، یہ حق آیا ہے علی بن کر، یہ حق آیا ہے ابو ہریرہ بن کر۔ تو میرے نبی کا ہر صحابی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے، میرے نبی کا ہر صحابی عزت والا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو لاریب بنایا ہے، قرآن بھی لاریب ہے، صاحب قرآن بھی لاریب ہے، قرآن بھی اعلیٰ ہے، صاحب قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ توجہ کرنا، قرآن کا ہر حکم شک سے پاک ہے، قرآن کی ہر خبر شک سے پاک ہے، قرآن کا جو ہر رکوع ہے، ہر واقعہ ہے، وہ جو ہر خبر ہے وہ کیا ہے؟ وہ شک اور شبہ سے پاک ہے۔ اللہ کی توحید کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر قرآن میں ہے، آسمانوں کی بلندیوں کا ذکر قرآن میں ہے، پہاڑوں کا ذکر قرآن میں ہے، زمین کا ذکر قرآن میں ہے، شمس و قمر کا ذکر قرآن میں ہے، شجر و حجر کا ذکر قرآن میں ہے، بر و بحر کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے چہرے کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کی زلفوں کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے سینے کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے مدینے کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہاں ہاں توجہ کرنا، میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے عمر کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے عثمان کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے علی کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے امیر معاویہ کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کی بیویوں کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کی بیٹیوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ میں اس سے آگے چلتا ہوں، یا اللہ تو نے نبی کو بھی اعلیٰ بنایا ہے، نبی کی جماعت کو بھی اعلیٰ بنایا ہے، اور جو نبی کو قرآن دیا ہے، کتاب دی ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں یہ جو ابو بکر صدیق ہے نا، یہ اتنی شان والا ہے، ایبٹ آباد والو جملہ سمجھ آئے، خدا را میرے لیے نہیں، نبی کے ابو بکر کے لیے بولنا، خلیفہ اول کے لیے بولنا، خلیفہ بلا فصل کے لیے بولنا۔ یا اللہ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ تو سب سے آگے ہوتا ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے میں
اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں اللہ جس کے سینے میں قرآن ہو، جو حافظ قرآن ہو وہ سب سے آگے ہوتا ہے، جو قاری قرآن ہو وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو عرش والے رب نے کہا خطیب اپنے ذوق میں مجمع والوں کو بتا کہ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ بھی سب سے پہلے ہوتا ہے، اور جس کے کندھوں پہ صاحب قرآن ہو وہ بھی سب سے پہلے ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ سب سے آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے نا ذرا۔ رمضان آئے گا، آئے گا کیا آنے والا ہے؟ جس کے سینے میں 30 پارے ہوں گے وہ سب سے آگے ہوگا، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا۔ تو ہائے دنیا والو، تمہیں حافظ قرآن نظر آتا ہے کہ اس کے سینے میں 30 پارے ہیں، وہ سب سے آگا ہے، وہ سب سے آگے ہے۔ دیکھو نا ابو بکر صدیق کو کہ ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھوں پہ میرا نبی ہے، ابو بکر بھی سب صحابہ میں پہلے نمبر پر ہے، سب سے آگے۔ بلکہ میں اور کہتا ہوں، خدا را توجہ، جملہ سمجھنا، ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر، کسی نے کہا ابو بکر وفا کا نام ہے، میں نے کہا وفا لفظ چھوٹا ہے، ابو بکر اس سے بھی بڑا ہے۔ نہیں سارے نہیں بولے یار۔ کسی نے کہا وفا کا نام ابو بکر ہے، میں نے کہا ابو بکر نے جو میرے نبی کے ساتھ یاری نبھائی ہے نا، وفا لفظ چھوٹا ہے ابو بکر کے لیے۔ کسی نے کہا نبی چاند ہے، ابو بکر ستارہ ہے۔ کسی نے کہا محمد پھول ہے، ابو بکر اس کی کلی ہے۔ مگر میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر کسے، سوال سمجھ آ رہے ہیں؟ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل نبی کے قدموں میں ہو۔ مجمع والوں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، علماء کی شفقت کا طالب ہوں۔ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ایبٹ آباد کے سنیو، ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کا دل نبی کے قدموں میں ہو، جس کا دماغ نبی کے ہاتھوں میں ہو، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نہ بات پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، میں یہاں طالب نہیں تھا۔ اب جو جملہ کہنے لگا یہ بات سمجھ آگئی۔ ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کا دل نبی کے قدموں میں ہو، جس کا دماغ نبی کے، ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے، توجہ کرنا، ہجرت کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ میرے آقا سوار ہوئے۔ جب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ میرے آقا سوار ہوئے، جب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ حسنین کے نانا سوار ہوئے، جب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ صاحب قرآن سوار ہوئے، جب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آقا خاتم النبیین سوار ہوئے، جب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ ہمارے نبی سوار ہوئے بیٹھے تو حضور کے قدم لگے ابو بکر کے سینے پر، حضور کے قدم لگے ابو بکر کے سینے پر۔ اور جب کوئی کندھوں پہ سوار ہوتا ہے وہ دماغ سر کو ایسے پکڑتا ہے تو میرے نبی کے جو قدمین مبارک ہیں، میرے نبی کے جو نبوت والے پاؤں ہیں، میرے نبی کے جو پیار والے پاؤں ہیں، وہ ابو بکر کے سینے پہ لگے۔ میرے نبی نے کندھوں پہ بیٹھ کر ابو بکر کے سر پہ ہاتھ رکھا دماغ پر، تو میں نے کہا دنیا والو ذرا یہ محبت کا عالم بھی دیکھو۔ ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کا دل نبی کے قدموں میں ہے، جس کا دماغ نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میں اور کہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں خلیفہ اول پر ایک اور جملہ کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ مجمع بولے، علماء صرف شفقت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یارو ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے۔ آقا کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے وجیح۔ وجیح کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو جمع کیا جائے، سب سے زیادہ حسن و جمال والے محمد نظر آئیں گے۔ وجیح کا معنی یہ ہے ساری دنیا کو اکٹھا کیا جائے، سب سے زیادہ خوبصورت حسن و جمال والے جو آئیں گے وہ حضور نظر آئیں گے۔ میرے آقا کل قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی موجود ہوں گے، ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی، جو سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، جو سب سے زیادہ حسن والے نظر آئیں گے، جو سب سے زیادہ شان والے نظر آئیں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے۔ میرے نبی کا چہرہ اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پورا وجود اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پورا جسم اعلیٰ ہے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں میرے نبی کا چہرہ اتنا حسن والا ہے، میرے نبی کا چہرہ اتنا باکمال ہے، میرے نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت اور حسین اور وجیح ہے کہ میرے عزیزو میرا نبی اگر چہرے کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین سنت بنا دیتا ہے، میرا نبی چہرے کو جھکاتا ہے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، اگر میرے نبی قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ سنت بنا دیتا ہے، اگر ہمارے نبی قدم رکھتے ہیں تو اللہ جنت بنا دیتا ہے۔ ہاں ہاں میں یوں کہوں گا جو میرے نبی کے نکاح میں آئے وہ ام المؤمنین بن جاتی ہے، جو میرے نبی کے گھر میں پیدا ہو وہ رقیہ کلثوم زینب فاطمہ بن جاتی ہے۔ توجہ کرے میرا نبی جس کو بوسہ دے وہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ میں اس سے آگے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی تو اتنا کمال والا ہے، میرا نبی تو اتنی عزت والا ہے، میرا نبی تو اتنے عروج والا ہے کہ جس کو میرا نبی اپنی بیٹی دیتا ہے وہ عثمان ذی النورین بن جاتا ہے، وہ علی شیر خدا بن جاتا ہے۔ میرا نبی اللہ سے جس کو رو کر مانگتا ہے وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، اور میرا نبی اپنی زندگی میں جس کو اپنے مصلے پہ کھڑا کرتا ہے وہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آج پتہ لگ گیا کہ اب تو بعد نعرہ مختصر ہو بولنا دل پر دشان صاحب ماشاءاللہ۔ توجہ کرنا جو میرے نبی کے مصلے پہ آئے وہ خلیفہ اول بن جاتا ہے۔ بولیے کیا بن جاتا ہے؟ ہائے یارو اجازت دو تو ابو بکر کی شان میں ایک اور جملہ کہہ دوں۔ اللہ اکبر، خدا را توجہ کرنا، یقین جانیے میں گاڑی سے اترا، کچھ موڈ بنا ہوا تھا، کچھ اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ رہا تھا۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہی منڈے نو آکھیا ڈرائیور نے وہ میں کہو اتنے بارش ہی کنے آنے فیصلہ بات بارش ہو جاوے بندے مہینہ کرو ہی نہیں نکل دے۔ یقین جانے یہاں ختم نبوت کے دیوانوں، صحابہ کے پروانوں، اہل بیت اور اصحاب نبی کی عزت کے چوکیداروں، آپ کو دیکھ کے تھکاوٹ دور ہو گئی، اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں ذرا بول کے دیکھو، ہم اوس کے قطرے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی، دھوکھا جو نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو۔ اور خدا را ہمیں سیاست کے ترازو میں نہ تولنا، اس عظیم مشن میں سیاست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہاں اگر ہمیں تولنا ہے تو امیر عظیمت کی مشن میں تولنا۔ سنیے ذرا کل قیامت والا دن ہوگا میرے عزیزوں، محشر کا میدان ہوگا، اس وقت سارے وہاں پر موجود ہوں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا، توجہ کرنا جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ بہار آئے گی، کسی اور کے سینے پہ دراڑ آئے گی۔
دیوانے خوش ہو جائیں گے، منکر جل جائیں گے. خدا را توجہ، کل قیامت والا دن ہوگا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے قوم ساری امت جائے گی، حضرت آدم کی امت ان کے پاس جائے گی کہ آدم آئیے نا اللہ کی بارگاہ میں. آدم کہیں گے ذہبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جائیے. حضرت نوح کا بھی یہی جواب ہوگا، حضرت یعقوب کا بھی یہی جواب ہوگا ذہبوا الی غیری. ابراہیم اور اسماعیل کا بھی یہی جواب ہوگا، کسی اور کی طرف جائیے نا. یہ سارے چلتے چلاتے میرے نبی کے پاس آئیں گے. میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر سجدہ کریں گے. اور یہاں میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس سجدے میں جو اللہ کی تعریف کروں گا وہ سبحان کا لفظ بھی نہیں ہوگا، رب بھی نہیں لفظ ہوگا، اعلیٰ بھی نہیں ہوگا. وہ لفظ کیا ہوں گے؟ وہ اللہ اس وقت میری زبان پہ جاری فرمائے گا. اللہ کے نبی جب سجدے سے اٹھیں گے اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے سونے نبی کسی کو میری بارگاہ میں پیش کر میں حساب لینے لگا ہوں. اے میرے نبی کسی کو آگے کر میں اللہ حساب لینے لگا ہوں. ہاں ہاں میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں. اے بٹا باد والو مجھے کہنے دیجئے ابو بکر صدیق کا مقام کتنا اونچا ہے. جملہ سننا، حضرت آدم کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی، حضرت نوح کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی، حضرت یعقوب کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی، حضرت یوسف کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. کیونکہ چہرہ حسن والا ہے، چہرہ نبوت والا ہے، چہرہ ہدایت والا ہے، چہرہ وضحا والا ہے. میں آگے کہا کرتا ہوں زبور والوں کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی، تورات والوں کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی، انجیل والوں کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی، حضرت عمر کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. ہاں 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 یہاں میں نے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا ہے، جان بوجھ کے نہیں لیا ہے. بات میں سرور آئے گا، چہرے پہ بہار آئے گی، سینہ خوش ہو جائے گا. اللہ کے نبی کا چہرہ اتنا حسن والا ہے، سب نبیوں کی نگاہیں میرے نبی کے چہرے پر ہوں گی. زبور تورات انجیل والوں کی نگاہیں میرے نبی کے چہرے پر ہوں گی. حضرت عمر کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. عثمان ذی النورین کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. حضرت علی شیر خدا کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. صحابہ کی نگاہیں بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. حضرت حسن و حسین کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. اہل بیت ولادت کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. اہل بیت مسکن کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. توجہ کرنا توجہ کرنا، اہل بیت نسب کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی نگاہ میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. امام ابو حنیفہ کی نگاہ، امام مالک کی نگاہ، امام یوسف کی نگاہ، امام محمد کی نگاہ، سب کی نگاہیں میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. آگے مجھے کہنے دیجئے میرے حق نواز اور فاروقی کی نگاہ بھی میرے نبی کے چہرے پر ہوگی. توجہ کرنا، اللہ فرمائے گا اے میرے سونے نبی کسی کو حساب کے لیے پیش کر. سب کی نگاہیں میرے نبی کے چہرے پر ہوں گی اور حساب کے لیے میرے نبی کی نگاہ ابو بکر کے چہرے پر ہوگی. ٹھہرو صدقے نعرے مارا نہ لیتے تھے، صدقے سنا نہ لیتے. اوہ نبی کا ہم سفر، آپ یہ نعرہ لگاؤ بھائی. اسی نعرے نہیں بھولے، اسی بڑیاں شواں بھول گئے. چلو سلامت رہو. اب توجہ کرنا، سب کی نگاہ میرے نبی کے چہرے پر. جس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے وہ بولے یار ذرا. سب کی نگاہ ہمارے نبی کے چہرے پر اور حساب کے لیے میرے نبی کی نگاہ. ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، علماء سے معذرت کے ساتھ، فتووں سے بھی ڈرتا ہوں، ذوق میں کہنے لگا ہوں. اور جو میرا مرشد ہے نا یہ میرے مرشد کے لیے میرے نبی کی نگاہ. خدا را جملہ سمجھ آئے تو پھر ذرا یہ جو زبان ہے نا اس کو ذرا ہلانا، حرکت دینا، بولنا. سب کی نگاہیں میرے نبی کے چہرے پر ہوں گی.
میرے نبی کی نگاہ ابو بکر کے چہرے پر ہوگی اور میرا ذوق یہ کہتا ہے، میرا عشق یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے، میرا پیار یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرے جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کی نگاہیں نبی کے چہرے پر ہوں گی، میرے نبی کی نگاہ ابو بکر کے چہرے پر ہوگی، ابو بکر کی نگاہ حق نواز کے چہرے پر ہوگی۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ نبی کو اپنوں کی فکر ہوگی، صحابہ کو اپنوں کی فکر ہوگی۔ یار جو سمجھا وہ تو بولے نا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کون ہے؟ سبحان اللہ کہتے میں جملہ کہتا ہوں ذرا۔ یہ سبحان اللہ میرے لیے نہیں کہنی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور سینے میں محبت ابو بکر اور صحابہ کی رکھ کے کہنی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار بنایا، یہی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ خدا رب پہلے سوال سمجھے تو انشاءاللہ بات جو ہے وہ اس بات میں باہر آ جائے۔ سوال کیا کیا میں نے کہ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے صحابہ کو۔ اب آپ نے صرف صحابہ کہنا ہے، ایمان کا معیار کون ہے؟ سارا مجمع بولے ایمان کا معیار کون ہے؟ ایمان کا معیار کون ہے؟ ایمان کا معیار، ایمان کی کسوٹی، ایمان کا ترازو کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اب یہ سوال سمجھ آ گیا ہے، اب یہ جواب۔ اب صحابہ ایمان کا معیار کیوں بنے؟ صحابہ ایمان کا معیار کیوں بنے؟ عرش والے رب نے صحابہ کو ایمان کا معیار کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے مسجد میں آیا، میں نے اس مدرسے میں آ کر ایک ممبر دیکھا تو میں کہتا ہوں کہ یہ ممبر مجھے پسند ہے، میری مسجد کا ممبر بھی اس جیسا ہونا چاہیے۔ یہ میں کہتا ہوں نا آ کر کہ بھئی یہ ممبر مجھے پسند ہے تو میری مسجد کا ممبر بھی کیا ہے؟ اس جیسا ہونا چاہیے۔ اب توجہ کرنا، صحابہ کو ایمان کا معیار کیوں بنایا؟ جواب دینے لگا ہوں۔ میں نے کسی کے کلائی میں گھڑی دیکھی، میں نے کہا جی مجھے گھڑی بڑی پسند ہے، میری گھڑی بھی اس گھڑی جیسی ہونی چاہیے کیونکہ گھڑی مجھے پسند آ گئی۔ میں کہتا ہوں لوگوں، میں نے کسی کو یہ چشمہ پہنے ہوئے دیکھا، میں کہتا ہوں کہ یہ چشمہ، میرا چشمہ بھی اس جیسا ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ چشمہ مجھے پسند ہے۔ میں نے کسی کی انگوٹھی دیکھی، میں کہتا ہوں کہ میری انگوٹھی بھی اس جیسی ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ انگوٹھی مجھے پسند آ گئی۔ میں نے کسی کا لباس دیکھا، میں نے کسی کی واسکٹ دیکھی، میں نے کسی کا کرتا دیکھا تو میں کہتا ہوں یہ کرتا میرا بھی اس جیسا ہونا چاہیے، میری واسکٹ بھی اس جیسی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اب میرا سوال سمجھ آ رہا ہے جی؟ اب میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کرنا میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صحابہ کے ایمان کو معیار کیوں بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے صحابہ کے ایمان کو۔ قرآن کریم میں جو ایمان کا معیار بنا ہے وہ ابو بکر صدیق کا ایمان بنا ہے، وہ حضرت عمر کا ایمان بنا ہے، وہ حضرت عثمان ذی النورین کا ایمان بنا ہے، حضرت علی شیر خدا کا جو ایمان ہے وہ معیار بنا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے وہ معیار بنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب دینے لگا ہوں تو میں نے گھڑی دیکھی تو میں نے کہا مجھے یہ گھڑی پسند ہے، میری گھڑی بھی اس جیسی ہونی چاہیے۔ میں نے کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، میں نے کہا میری انگوٹھی بھی اس جیسی ہونی چاہیے، یہ انگوٹھی مجھے پسند ہے۔ میں نے کسی مسجد مدرسے میں جا کر ممبر و محراب دیکھا، میں نے کہا یہ ممبر و محراب مجھے پسند ہے، میری مسجد کا ممبر و محراب بھی اس جیسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے کہ تو نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہے؟ تو عرش والا رب کہتا ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ میں عرش والے رب نے صحابہ کے ایمان کو معیار اس لیے بنایا ہے کہ مجھ اللہ کو صحابہ کا ایمان پسند آ گیا ہے، مجھ اللہ کو صحابہ کا کلمہ پڑھنا پسند آ گیا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، عرش والا رب کہتا ہے میں اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں، میں اپنے تصور میں کہنے لگا ہوں کہ صحابہ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے پڑھا ہے، صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ ابو بکر صدیق کا جو ایمان ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے، جو حضرت عمر کا ایمان ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے، جو حضرت عثمان و علی کا جو امیر معاویہ کا ایمان ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ صحابہ کا ایمان اللہ کو پسند آ گیا ہے، صحابہ کی نمازیں اللہ کو پسند آ گئی ہیں، اس لیے تو میرے نبی بول پڑے ہیں جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا۔ میں اور کہتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ صحابہ کا امتحان کبھی مکہ کی گلیوں میں ہوا ہے، صحابہ کا امتحان احد کے میدان میں ہوا ہے، بدر کے میدان میں ہوا ہے، صحابہ نے گردنیں کٹوا چھوڑی ہیں، صحابہ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، صحابہ کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، صحابہ نے اپنی جوانیاں قربان کر دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ۔ ایبٹ آباد والوں توجہ کرنا، قرآن بھی اعلیٰ ہے، نبی بھی اعلیٰ ہے، صحابہ کی شان بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب غزوہ حنین فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اللہ کے نبی نے جو مکہ والوں کو مال غنیمت دیا، کسی کو 100 اونٹ لدے ہوئے دیے مال غنیمت کے، کسی کو دیے 50 اونٹ، کسی کو 60 اور 70 اونٹ۔ مدینہ والوں میں سے کسی کو 1 اونٹ ملا، کسی کو 2 اونٹ ملے۔ اب بعض لوگ کہنے لگے کہ مکہ والوں کو زیادہ دیا ہے، مدینے والوں کو تھوڑا دیا ہے۔ میرے نبی نے سب کو وہاں پر جمع کر لیا، فرمایا کہ صحابہ جو میں محمد فیصلہ کروں گا تمہیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ مکہ والوں نے بھی ہاتھ بلند کر دیے، مدینے والوں نے بھی ہاتھ بلند کر دیے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو سوال سمجھنا، اللہ کے نبی نے، میں بخاری سنا رہا ہوں، غزوہ حنین ہے، مکہ والوں کو دیے 100 اونٹ لدے ہوئے، مدینے والوں کو دیے 1 2 اونٹ 4 اونٹ۔ اب سوال کیا تھا؟ مکہ والوں کو زیادہ دیا ہے، مدینے والوں کو تھوڑا دیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ پیدا کرنے والے رب کی قسم، مسلمان وہی ہے جسے میرے نبی کا ہر فیصلہ قبول ہے، مومن وہی ہے جسے میرے نبی کا ہر فیصلہ قبول ہے، ہاں جنتی وہی ہے جسے میرے نبی کا ہر فیصلہ قبول ہے، صراط مستقیم والا وہی ہے جسے میرے نبی کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ تو میرے نبی نے فیصلہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مکہ والے مال لے جائیں، مدینے والے مجھ محمد کو لے جائیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب حاشیہ چڑھانے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ مومن وہ ہے جسے اپنے نبی کا ہر فیصلہ، یہ لفظ قبول اپنی زبان سے بولے، ہر فیصلہ بولیے، ہر فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ بعض بندے نا مجھے باہر سے، اللہ اکبر مفتی صاحب، بعض بندے مجھے باہر سے کوئی ایسے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسے دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ صاف سامنے آتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ یہ ہمیں اپنے نبی کا ہر فیصلہ کیا ہے؟ قبول ہے۔ جو بات یاد آئی نا، آپ کے چہرے پہ بہار آئے گی، کسی اور کے سینے پہ دراڑ آئے گی۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کو لے کر جب غار ثور میں پہنچے، ابو جہل مکہ والوں کو ساتھ لے کر غار کے دہانے پہ آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کہیں پر بھی مجھے ابو بکر نظر نہیں آ رہا تو ساتھ والوں نے کہا
ابو جہل او کافروں کے کافروں اندھے، ہم نے تلاش نبی کو کرنا ہے، تو تلاش ابو بکر کو کہہ رہا ہے۔ وہ تھا تو کافر مگر کفر میں بھی سچا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا تمہیں پتا ہونا چاہیے جہاں ابو بکر ہوگا وہیں محمد ہوگا۔ ایک اور بات کہہ دوں، سیرت حلبیہ کے اندر میں نے پڑھی ہے، سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے لکھا ہے اللہ کے نبی بستر پر ہیں، اللہ کے نبی اٹھے، حضرت علی کو بستر پہ لٹایا اور حضرت علی نے کیا کہا کہ یا نبی اللہ آپ مجھے یہاں لٹا رہے ہیں، باہر 100 سے زائد ننگی تلواریں آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آ چکی ہیں، تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے کہا ہوگا کہ یا نبی اللہ باہر کافر کافر آ گئے۔ ان کی چپ پہ صدقے، ان کی چپ پہ صدقے، توجہ کرنا ذرا توجہ۔ ہمیں اپنے نبی کا ہر فیصلہ کیا ہے؟ سارے بولیے ہر فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے نبی کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ مکہ والوں کو مال دے دیا ہے، مکہ والے مال لے جائیں، مدینے والے مجھ محمد کو لے جائیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو میرے نبی کا فیصلہ ہے کہ میرے نبی نے جھنڈا اور تلوار علی کو دے دی ہے، میرے نبی نے مسلح ابو بکر صدیق کو دے دیا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کا ہر فیصلہ کیا ہے؟ سارے بولیے ہر فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے نبی کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں میرے عزیزوں، میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو بھی دیا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا ہے اعلیٰ دیا ہے، جو بھی دیا ہے شان والا دیا ہے۔ اور میرے نبی کی بلندی اتنی زیادہ ہے، میرے نبی کا عروج اتنا زیادہ ہے، میرے نبی کا جمال و کمال اتنا زیادہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، بیت اللہ سے چلے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ ان کافروں نے کہا کہ اے ابو جہل تو نے ہمیں سارا دن گمایا ہے، نہ ہمیں محمد ملے ہیں نہ ہمیں ابو بکر ملے ہیں، اور ابو بکر صدیق اس غار کے اندر ہیں، ابو بکر صدیق اس غار کے اندر ہیں۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں ابو بکر نے غار میں ڈنگ کھا کر بھی، ابو بکر نے سب کچھ نبی کی سامنے قربان کر کے بھی، اللہ کی راہ میں قربان کر کے بھی کہا ہوگا کہ یا اللہ تو دیکھنا کہ جو مجھ ابو بکر کے پاس تھا یا اللہ میں نے تجھے دے دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہوگا میرا ذوق کہ ابو بکر تیرے پاس جو مال و دولت تھا وہ تو نے میری راہ میں خرچ کر دیا ہے، اور جو میرے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت تھی وہ میں نے محمد کی صورت میں تمہیں عطا فرما دی ہے۔ اور توجہ کرنا میرے عزیزوں، ابو جہل پورا دن پھرتا رہا، ابو جہل پورا دن پھرتا رہا غار کے اندر۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، مگر ان کافروں کو نظر آیا، بولیے ان کافروں کو نظر آیا۔ میں نے کہا یا اللہ اس دور کے کافروں کو بھی نظر نہیں آیا۔ آج کے زمانے میں آپ میں سے بعض لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے ہوں گے، آپ نے وہاں جا کر یہ منظر دیکھا ہوگا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا ہیں ابو بکر و عمر کے پاس نہیں جاتے، روزے پہ نہیں جاتے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ پھر مجھے سمجھ بات یہ آئی کہ وہ جو ابو جہل مکے کے کافر تھے انہیں جالے میں سے نظر نہیں آیا، ان کافروں کو روزے کی جالی میں سے نظر نہیں آتا۔ اور حقیقی سنی وہ ہے، مرشد حق نواز کے دیوانے وہ ہے، توجہ کرنا دیوبندی وہ ہے جسے غار سور کے جالے سے بھی نظر آتا ہے، جسے روضہ رسول کی جالیوں سے بھی نظر آتا ہے۔ اور روزے کی جالیوں میں سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا نظر۔ اور کہنے لگا ہوں میرے نبی کے سارے صحابہ پاس ہیں، بولیے سارے صحابہ
یہ لفظ پاس اپنی زبان سے کہیں بآواز بلند، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ بولیے سارے صحابہ کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عرش والا رب کہتا ہے اولئک هم المفلحون، نبی کے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے پاس ہیں۔ ہاں آج پنڈی کا ایک بدبخت ایسا بھی ہے جو کہتا ہے جی کہ صحابی کون ہے ہمیں نہیں پتا۔ یاد رکھنا جو میرے مصطفیٰ کی محفل میں آیا، جس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج اور زکوٰۃ نہیں دی، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی میرے نبی کا صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی سچا ہے۔ تو سارے بآواز بلند بولے میرے نبی کے سارے صحابہ پاس بھی ہیں، صحابہ ایمان والے بھی ہیں، صحابہ سچے بھی ہیں۔ ہاں میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں جو بدر والے ہیں وہ بھی پاس ہیں، جو مکہ والے ہیں وہ بھی پاس ہیں، جو انصار و مہاجرین ہیں وہ بھی پاس ہیں، جو احد و بدر والے ہیں وہ بھی پاس ہیں۔ ہاں صحابہ نبی کے سارے پاس ہیں۔ ان سب پاسوں میں سے 2 روزے میں میرے نبی کے پاس ہیں۔ پاس کے 2 معنی ہیں، پاس کا ایک معنی کامیاب ہے، پاس کا ایک معنی قریب ہے۔ میرے نبی کے سارے صحابہ پاس ہیں، 2 روزے میں میرے نبی کے پاس ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے یہ نبی کے روزے میں جو صداقت کا مہر منیر ابو بکر ہے اس کو کیوں سلایا ہے؟ تو عرش والا رب کہتا ہے ابو بکر کو اس لیے نبی کے روزے میں سلایا ہے کہ کوئی جو جھوٹا ہے، کوئی جو کافر ہے وہ نبی کے روزے پہ نہ آئے۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے عمر غیرت والے کو نبی کے روزے میں کیوں سلایا ہے؟ تو عرش والا رب کہتا ہے کہ عمر غیرت والے کو نبی کے روزے پہ اس لیے سلایا ہے کہ کوئی بھی غیرت بھی محمد کے روزے پر نہ آئے۔ آج جا کر دیکھ لو میرے نبی کے روزے پر جو صداقت کا منکر ہے وہ بھی نہیں آتا ہے، جو عمر کا منکر ہے وہ بھی روزے پہ نہیں آتا ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں نام صحابہ سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام صحابہ سے بولیے نام صحابہ سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزوں سے محمد کی صدا آتی ہے۔ جب بھی کرتے ہیں صحابہ کا تذکرہ تو ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ اور آخر میں یہ پیغام لے کے جائیے میرے عزیزوں، شخصیات دنیا سے چلی جاتی ہیں مگر نظریہ کبھی بھی مٹتا، بولیے کبھی بھی نظریہ مٹتا۔ میں پچھلا پورا رمضان میں نے ٹی وی پہ گزارا، بڑی آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں۔ میں گیا نا جب تیسرے دن تو آگے وہ بندہ بیٹھا تھا جس کو میں نے سلام میں نے اس کو السلام علیکم نہیں کہا، وہ مجھے کہنے لگا قبلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا قبلہ بھی ٹھیک ہے، کعبہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا دن آ گیا، اس نے پھر مجھے کہا، اس نے کہا جی آپ نے پورا مہینہ ٹی وی میں پروگرام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا جی آپ آتے ہیں مجھے سلام نہیں کرتے، مجھے سلام نہیں کرتے۔ میں نے کہا جی میں نے علماء کے مفتیان کے فتاوے میں پڑھا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی یہودی، عیسائی، کسی ہندو، سکھ کو سلام کرنا جائز ہے۔ کہتے جی آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جو آپ کے دل میں آ رہا ہے نا واللہ میں وہی آپ کو سمجھتا۔ پروگرام ختم ہو گیا جی، وہ سیدھا بیورو چیف کے پاس، وہی بندہ رکھا ہے آپ نے پورے مہینے کے لیے، یہ تو بڑا تفرقے والا ہے۔ میں نے کہا ہم واقعی ہم تفرقہ کرتے ہیں، ہم فرق کرتے ہیں، ابو بکر والا کون ہے، ابو جہل والا کون ہے، باتیں ہونے لگ گئی۔ بہرحال میرے عزیزو
آخری بات، آخری پیغام یہ ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا کم اختتام ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا دن ہمارا آخری دن ہو۔ یاد رکھنا ہم زندگی زیادہ گزار چکے ہیں، تھوڑی رہ چکی ہے۔ اللہ سے یہ آج وعدہ کر کے اٹھیں، جیئیں گے تو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، جیئیں گے تو ابو بکر کی صداقت کے لیے، جیئیں گے تو حضرت عمر کی عزت کے لیے، عثمان و علی امیر معاویہ کے ناموس و عزت کے لیے جیئیں گے، اور صحابہ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر ان کا دفاع کریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے۔ صحابہ کا دفاع اس لیے کریں گے، صحابہ کی نوکری اس لیے کریں گے، صحابہ کے در کی چوکیداری اس لیے کریں گے، ابو بکر عمر عثمان و علی امیر معاویہ حسن و حسین کی عزت کی پہرے داری اس لیے کریں گے کہ صحابہ کا دفاع کرنا خدا کی بھی سنت ہے، صحابہ کا دفاع کرنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں دفاع صحابہ دفاع توحید ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع کلمہ ہے، دفاع صحابہ دفاع نماز ہے، دفاع صحابہ دفاع روزہ ہے، دفاع صحابہ دفاع حج ہے، دفاع صحابہ دفاع تراویح ہے، دفاع صحابہ پورے دین کا دفاع ہے۔ تو صحابہ کا دفاع کریں گے، صحابہ ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ سے وفا کریں گے، صحابہ کی عزتوں پہ پہرے دیں گے، اور انشاءاللہ یاد رکھنا صحابہ صحابہ کرتے، صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، اور دشمن کو یہ پیغام دیں گے کہ اے دشمن تم نے ایک عثمانی مارا ہے، آج بھی عثمانی کے ماننے والے زندہ ہے، تو نے شعیب ندیم مارا ہے، اس کے جانشین زندہ ہے، اعظم طارق کو تو نے مار کے کتنے اعظم طارق پیدا ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں، پیدا کرنے والے، رب کی قسم کبھی بھی قربانی والے مٹا نہیں کرتے، وہ قربانی دینے والے ختم نہیں ہوا کرتے، قربانی دینے والے کبھی کرش نہیں ہوا کرتے۔ ہاں ہاں ہاں، وقتی طور تو یہ ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب قربانی کی عید آتی ہے تو کتنے جانور قربان ہوتے ہیں، اگلے سال اس سے زیادہ جانور آ جاتے ہیں، اس لیے کہ قربانی والے کبھی مٹا نہیں کرتے ہیں، قربانی والے کبھی ختم نہیں ہوا کرتے ہیں، قربانی والے کبھی جو ہے وہ کسی سے کسی کے آگے جھکا نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ عرش والے رب تیری توحید کے لیے، تیری وحدانیت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، اہل بیت ناموس کے لیے ہم شخصیات کو نہیں دیکھیں گے، ہم نظریات کو دیکھیں گے، نظریے کو پروان چڑھائیں گے، اکابرین علماء دیوبند کے جو فتاوا ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنا سفر طے کریں گے، اور یہ پیغام دیتے جائیں گے جو رکے تو کوہے گراتے ہم، جو رکے تو کوہے گراتے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، جو رکے تو کوہے گراتے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ اے راہ یار ہم نے قدم قدم پہ تجھے یادگار بنا دیا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔